جی سید خرم عباس بول رہا ہوں جی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خرم عباس بھائی آپ بیچ میں لٹک کر رہ گئے بھائی. الحمدللہ الحمدللہ. بس جی وہ قبلہ اس دن بھی کال کٹ گئی. وہ اس دن بھی کال کٹ گئی ہماری. کیا نام ہے ہماری؟ میں ادھر جا رہا ہوں. اس دن بھی کال کٹ گئی تھی ہماری. تو میں کیا نام ہے ابھی گھر سے تھوڑا سا باہر نکل کے آپ سے بات کر رہا ہوں. 1 منٹ صرف سر، 1 منٹ ہولڈ رکھیں بس. یا اللہ خیر، 1 منٹ صرف سر. یا اللہ. اور سنا آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا حکم ہے بھائی؟ سر حکم تو یہ ہے کہ یہ جو فدق کے حوالے سے جو حدیث ہے، یہ جو ہمارے بخاری اور مسلم میں، اس کی سند جو اگلے الفاظ ہے، فحجرت فاطمہ فلم تکلمہ اور وغضبت فاطمہ، یہ الفاظ کے جو اس کے علاوہ جتنی بھی صورت ہیں اس میں یہ الفاظ نہیں، اور یہ بھی روایت متصل نہیں ہے. تو اس کا متصل روایت حضرت عائشہ سے یہ متصل نہیں، یہ زہری کے کہیں سے متصل نہیں ہے. کیوں متصل نہیں ہے؟ سند آگے لکھا ہے. دیکھ میں روایت دکھا دیتا ہوں. ابھی تو سنو کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ یہ متصل نہیں ہے؟ ہاں بھائی میں کہہ دوں نا کہ اب آپ جو ہے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. اسلام آباد کس ملک کا دارالخلافہ ہے؟ اسلام آباد کس ملک کا دارالخلافہ ہے؟ کیپٹل ہمارا کس ملک کا؟ پاکستان کا. نہیں پاکستان کا نہیں ہے. اسلام آباد دارالخلافہ ہے ملائیشیا کا. یہ مثلا انسان مقابرہ کر لینا، جو چیز سامنے ہے سب جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہے، تو آپ کی بات اسی طرح. یہ کتاب ہے بخاری میں، یہ کتاب بخاری ہے، اس کی سب احادیث بالاجماع صحیح ہیں آپ کے علماء کے نزدیک. یہ بخاری چابدار احیاء تراث العربی، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا ابھی میں نے دکھا دیا کہ سب بالاجماع صحیح ہے. صفحہ نمبر 749، حدیث نمبر 4240 4241. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. یہ حدیث ہے، اس کی سند ہے. اب مجھے آپ بتاؤ کہ اگر اس حدیث میں انقطاع ہے تو آپ مجھے کسی عالم کا کتاب بتاؤ، موجودہ علماء کا نہیں. 1444 آ رہا ہے نا، 1420 تک آپ مجھے بتاؤ کہ کسی عالم نے، کسی محقق نے کہا کہ اس میں انقطاع ہے. اتنے لوگوں نے بخاری پہ سینکڑوں شروح لکھے گئے، کسی نے کہا کہ اس میں انقطاع ہے، کسی میں نے کہا کہ اس حدیث میں ضعف ہے. مجھے بتاؤ بھیا کس نے بولا اس میں انقطاع؟ اس طرح ہے کہ اس میں کالا کہاں پہ؟ میں نے سند آپ کو دکھایا ہے، سند بھی دکھایا ہے، سند بھی متصل ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس میں انقطاع ہے. بسم اللہ. آپ کتے آگے نا پیچھے؟ ہاں وہ آگے بھاگ جاؤ بھائی، کتے آگے بھائی، وہ بھاگ جا پکڑ لیں گے. نہیں بات یہ ہے کہ کتوں سے دوستی ہو ہے آپ کو نہیں چڑھتے ہیں، کتے ان کو نہیں چڑھتے. نہیں جی ہمیں کیوں چھیڑنا؟ جب ان سے دوستی ہے آپ کی، جب ان سے دوستی ہے تو آپ کو کیا چڑھیں گے؟ غیروں کو چڑھیں گے نا وہ. نہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ متصل روایت ہے، انقطاع نہیں ہے. تو ابھی میں دیکھیں، ابھی میں کہتا ہوں نا، میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، سند یہ ہے. آپ کہتے ہیں اس میں انقطاع ہے، مجھے بتائیں کہاں انقطاع، کس جگہ پر؟ اچھا اس کی پھر پوری روایت پڑھیں تو پھر اس میں تو وہ پھر یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام نے ان کی بیعت بھی کی ہے. ہاں اس میں وہ روایت ہے، اس میں ہے وہ 6 مہینے کے بعد مجبوری کے طور پر، اس میں ہے مجبوری میں، مرضی سے نہیں مجبوری میں. وہ عائشہ کا قول ہے، وہ عائشہ کا قول ہے. ہم اس کو نہیں مانتے، اس قسمت کو نہیں مانتے. لیکن ہمارا جو موضوع ہے فدق ہے، ٹھیک ہے نا، کہ فدق ان سے چھینا گیا، انہوں نے فدق کا مطالبہ کیا ہے، اور وہ ناراض ہو گئے، دربار سے ناراض ہو گئی، اور انہوں نے خلیفے سے پھر کبھی بات نہیں کی، اور غضبناک، اور ان کا غضب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے، اور وہ اسی حالت میں دنیا سے وفات پا گئی. پا گئی. تو یہ تو ثابت ہے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ وہ اس میں بیعت والی بات ہے، وہ بیعت بھی جو ہے نا، بیعت اس طرح ہے کہ ناراض، وہ مجبوری سے، عائشہ نے کہا کہ انہوں نے مجبوری سے بیعت کی بات 6 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے، وہ مان بھی لینا. اگر کوئی شخص مجبوری سے کوئی کام کرتا ہے تو اس سے ابوبکر کی خلافت صحیح نہیں ہوتی. ابوبکر کی اگر خلافت صحیح ہوتی تو پہلے ہی دن امیر المؤمنین علیہ السلام یا دوسرے ہی دن ان سے بیعت کر لیتے.
وہ تو 6 مہینے کے بعد عائشہ نے کہا اس حدیث میں، اور ٹھیک ہے نا، تو یہ خود دلیل ہے کہ اس کی خلافت باطل ہے۔ سبحان، ایک منٹ قبلہ، سبحان علی اندر جاؤ، سبحان علی جاؤ اندر، میں آتا ہوں، سبحان علی جاؤ۔ اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت غار ہے اس آیت دن غار کو بات چھوڑ، کرتے الحمدللہ الحمدللہ، آپ موضوع بدل دیا نا انہوں نے، پھر اب کبھی نہیں کہنا کہ اس میں انقطاع ہے، ہاں پھر کبھی نہیں کہنا کہ اس میں انقطاع ہے، یہ ہمیشہ آپ کے لیے باب بند ہو گیا۔ ہاں نہیں، یہ مان لیا کہ سند بھی متصل ہے اور انقطاع بھی کچھ بھی نہیں، یہ سب پتہ نہیں کون سے جھوٹے علماء کو آپ سنتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ سن تو لینا، ہم نے خود پڑھی ہے اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں نا۔ ہاں تو بتا نا، تو اگر آپ نے پڑھی ہے، آپ نے تحقیق کی ہے، میں نے سند آپ کو دکھا دیا، آپ بتا دیں انقطاع کہاں پر ہے، میں نے تو سند دکھا دیا، بتاؤ انقطاع کہاں پر۔ اس کا انقطاع دوسری روایت میں آپ کو ثابت کر دیں گے، جو اسی کی دوسری روایت، تو انقطاع ثابت کرو نا، ہم اسی لیے منتظر ہیں، انقطاع ثابت کرو، بسم اللہ انقطاع ثابت کرو۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کسی عالم کا قول دکھاؤ نا، دوسروں کو کیوں نظر نہیں آیا؟ اتنے سینکڑوں لوگوں نے بخاری پہ شرح لکھی مسلم میں، ان کو نظر نہیں آیا؟ مسلم بن شرف النووی کو نظر نہیں آیا؟ احمد ابن علی ابن حجر الاسقلانی کو نظر نہیں آیا؟ محمود ابن احمد عینی کو نظر نہیں آیا؟ قسطلانی صاحب نے، انہوں نے ارشاد الساری لکھا، انہوں نے، اتنے لوگ، ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں بھی ہے، اس انہوں نے، ان کو کسی کو نظر نہیں آیا، کسی کو نظر نہیں آیا، آپ کو نظر آ گیا کہ اس میں انقطاع۔ یہ بات آپ، ایک منٹ سن لے میری بات، آپ کی ساری سن لی، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس روایت میں بظاہری جو لفظ ہیں اس سے سند پوری آ رہی، اس میں اس کا لفظ نہیں آیا، وہ دوسری روایت سے ہم اس کو قیاس کر رہے تھے۔ دوسری روایت بتا، سنا دو۔ سن لیجیے، اچھا سن لے نا، وہ آپ کو ابھی میں گھر سے باہر نکلوں، وہ سامنے متن ہوگا تو پھر سناؤں گا۔ واپس گھر چلے جاؤ نا، واپس گھر چلے جاؤ، لے کے آ جاؤ، میں آپ کو ہولڈ پہ رکھتا ہوں، تم جا کے لے کے آنا، تم کتاب، میں منتظر ہوں۔ نہیں، وہ متن لے کے آنا، کس حدیث کی بات کر رہے ہو، کہ دو حدیث ملا کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس میں انقطاع ہے، وہ جا کے لے کے آؤ۔ میری بات سن لیں، اب 2 منٹ کے لیے سن تو لینا میری بات، میری بات تو سن لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں کہہ رہا ہوں غلط بات نہیں کر رہا آپ سے، آپ آئیے، آپ کو سچ بات کر رہا ہوں، میں نے بہت غلط بات کی ہے کہ اس میں انقطاع ہے۔ نہیں، میں نے پڑھا ہے تو آپ کو بتایا نا، اس لیے اچھا تو جا کے لے کے آؤ نا، میں آپ کو دکھا جا کے لے کے آؤ دوسری روایت تاکہ پتہ چلے انقطاع ہے اس میں۔ اچھا اللہ یاری صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے آئے ہوئے مہمان گھر میں، پتہ ہے میں آپ بھائی ہیں نا بڑے، تو مہمان کے سامنے بات نہیں کر سکتے؟ وہ سارے سوئے ہوئے ہیں جی۔ اچھا سوئے ہوئے، تو کتاب باہر لے کے آؤ نا بھائی، کتاب باہر لے کے آؤ۔ ادھر اندھیرے میں پڑھیں گے ہم؟ اچھا بات سنیں نا میری، کوئی وہ نہیں ہے للٹین بولتے، کیا وہ للٹین، وہ لے کے آؤ نا، کوئی لائٹ وغیرہ ہے نہیں وہ گھر کے باہر؟ اچھا قبلہ محترم، اچھا 2 منٹ میری بھی سن لینا، اب کہتے ہیں گھر میں مہمان ہے، لائٹ نہیں ہے، اچھا لالٹین بھی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، لالٹین بھی نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے، بات اگربتی وغیرہ کچھ، موم بتی کچھ بھی نہیں ہے میری۔ چلیں آئے غار میں کیا ہو گیا بھائی، اس میں تو آپ بھاگ گئے، آئے غار میں۔ اچھا نہیں، آیت غار میں اس دن نہیں، یہ آپ کو بعد میں جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی قیامت تک آپ جواب نہیں دے سکتے، کیوں حق نہیں مانتے بھائی آپ؟ حق سے کیا چڑھ رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس پر لعنت، جو پاک بی بی کا دشمن ہے، میں تو کہتا ہوں، میں تو مولا علی کے دشمن پہ بھی نہیں، وہ تو آپ، لیکن دشمن کو نہیں مانتے نا، جس نے دشمنی کی ہے اس کو تو آپ رضی اللہ کہتے ہو، وہ تو ایک جو دشمن ہے میری بات، نہیں وہ جو اللہ کے علم کے مطابق جو دشمن نہیں مانتے ہیں، یہ ابو بکر کو ظالم مانتے ہو؟ ابو بکر نے ظلم کیا بیوی پر، مانتے ہو؟ آپ سن لے، میری بھی سن لے، جو اللہ کے علم کے مطابق بیوی کا، وہ حضرت علی کا دشمن ہے، اللہ کے علم کے مطابق وہ لانتی ہے۔ حسن حسین ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر نے اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب کیا نہیں کیا؟ اہل بیت علیہ السلام کا
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا حق، اب میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ جو ان کا حق سب کرے گا وہ اللہ بھائی کے علم ابو کے بکر مطابق نے اللہ نے تو اللہ اچھا یہ بات بتاؤ، بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے جو غضبناک ہو گئی ہیں، ابو بکر کی خدمت کی وجہ سے، ابو بکر کی ظلم کی وجہ سے غضبناک ہو گئی؟ یہ غضبناک والے الفاظ تو ہم آپ کو کہیں گے نا کہ یہ ان کے نہیں ہیں، یہ تو اچھا، آپ تو کو ہم پھر ابو بتائیں بکر گے کی انشاءاللہ بعد تو پھر آپ ظالم کو ظالم نہیں مانتے نا؟ وہ جو آپ کی صحیح کتاب تو میں پھر بالاجماع موجود ہے، نہیں جس کو بی بی خود اپنا ظالم سمجھتی ہے، اپنا حق کا غاصب سمجھتی ہیں، آپ اس کو نہیں مانتے غاصب، تو پھر یہ کہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جو اللہ کے علم میں ظالم ہے اللہ اس اب پر سن لے لعنت کرے۔ بات، آپ نے حضرت عائشہ کو دی ہے؟ مجھے یہ بتائیں، وہ نبی کی حضرت زوجہ نہیں ہے؟ ان کو کیا دیا میں نے؟ ہاں مجھے یہ بتائیں، نہیں ان کا مالی زوجت، وراثت میں حصہ کوئی نہیں ہے؟ تو ان کو ان کا حصہ زوجہ، کوئی نہیں، آپ کی بیوی کا زوجہ دیکھیں رسول ہے؟ نہیں، ازواج جو ہے نا، ازواج کو فقہ اہل بیت، فقہ اسلام میں، فقہ اہل بیت علیہ السلام میں ازواج کو جائیداد سے کچھ نہیں ملتا، ان کو ملتا ہے اسکیم ایک آٹھواں حصہ، قرآن کی ایک آٹھواں حصہ ملتا ہے ہاں عائش، اور باقی جی سب اولاد کا حصہ ہوتا ہے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 9 بیٹیاں ہیں، 9 خواتین ہیں، اچھا 9 زوجے میں ہیں۔ آپ تو اب بات سنو بھائی، پہلے بات سنو، ازواج کا جی حق کتنا بنتا ہے؟ جی 8 جی میں سے 1، 8 میں سے 1 کتنا ہوتا ہے بھائی؟ جی 25% جو ہے 1/4 ہے، 25% کو آدھا کرو یعنی جی 12.5%، 12.5% جی جی یہ بنتا ہے 1/8۔ یہ 1/8 جی کو آپ تقسیم کریں 9 پر، تقسیم کریں 9 پر، جی 12.5 کو آپ جی تقسیم کریں 9، اس کو وہ بنے گا 1.2، یعنی عائشہ کا جی حق جی کتنا بنتا ہے میراث میں سے؟ 1.2 یا 1.3%، اس سے زیادہ نہیں بنتا عائشہ کا حق۔ سب چلو بنتا ازواج تو کو ہے نا، ملا دے، وہ بات سنو بھائی، سب ازواج کو ملا دو، اکٹھے کر لو 9 کے 9، ان کا حق بنتا ہے 12.5%، اور وہ بھی جائیداد سے نہیں ملے گا ان کو، یعنی گھر نہیں ملے گا، باغ نہیں ملے گا، زمین نہیں ملے گی ان کو، دوسری چیزیں مثلا کپڑے ہیں، پیسے اگر بچے جی ہیں جی نقد میں سے مل جائے گا، ہاں جائیداد سے نہیں ملے گا ان کو، ازواج کو۔ ہاں جائیداد میں سے جی ازواج کو کیا جی ملے جی گا؟ جائیداد میں سے اس کا قیمت دیں گے، یعنی بی بی سلام اللہ علیہ عائشہ کو فدق کی جو قیمت ہے اس میں سے 1% یا 1.2% نقد کے طور پر وہ دے دیں گی، جی دے دیں گی نا، یہ بقیہ جی ازواج کو اسی طرح 12.5%، بقیہ سب کے سب جی جو ہے بی بی کا حق بنے گا، لیکن وہ تو میراث ہی نہیں تھی، وہ تو ہبہ تھا بی بی سلام اللہ علیہ کو۔ بہرحال یہ ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کے؟ ہبہ تو ازواج ہبہ کا ہے یہ ہی حکم نہیں ہے، ان کو، یہ ازواج کا ہبہ پھر میرا نبی صلی ہبہ اللہ علیہ میراث وسلم تو کا کوئی وارث نہیں ہے سوائے حضرت زہرا آپ سلام اللہ علیہ، جن کا حق نہیں بنتا ہے نہیں 87%، 87.5، نہیں تم سب ازواج ملا مجھے کے قرآن کی 12.5%۔ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کی کس آیت سے میراث ثابت ہے نبی کی، مجھے بتائیں آپ، بھلے، کوئی بسم اللہ الرحمن ایک آیت الرحیم، مجھے پیش۔ ہاں یوصیکم اللہ فی ہاں اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یوصیکم اللہ فی اچھا اولادکم یہ آیت للذکر، اللہ تعالیٰ ہاں آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اولاد کو ان کا میراث دے دو، نرینہ ہاں فرزند کو 2 گنا ملے گا دختر کے مقابلے میں، یہ سب اولاد ٹھیک کے ہو لیے، گیا اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ یہ نبی کی میراث نہیں ہوتی۔ ایک منٹ یہ ہوں آیت جو آپ نے پڑھی ہے، اس سے پہلے جو آیتیں ہیں کہ 2 2 3 3 4 4 سے شادی کر لو آپ ہیں، ہوں یہ جو ہوں حکم جا رہا ہے یہ امت کو حکم ہے یا نبی کو حکم ہے؟ تو اس میں قیاس کیوں کرتے ہو؟ قیاس نہیں ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم مخصوص ثابت ہے، دیکھو کہ وہ 4 سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، 4 سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن کر کیا نبی سکتے صلی ہیں نا، اللہ علیہ تو وسلم کی یہ میراث ساری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میراث ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اگر ان کی میراث نہ وہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب تھا کہ اپنے بیٹی کو بتا دیتے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے۔ بلاغ مبین کس کو بولتے ہیں؟ واضح طور پہ حکم بیان کرنا، پیغام پہنچا، اب ہاں واضح وہ طور بات پہ ٹھیک ہے، پیغام پہنچا آپ دینا، اور پھر قرآن کا حکم ہے سن قُوا لیں سن لیں انفسکم، سن لیں سن لیں نہیں تم سن لو، قُوا انفسکم ہاں واہلیکم نارا، ہاں بالکل، اپنے آپ کو ہاں اپنے کو اور اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے دونوں طرح، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ایسی کوئی روایت حکم ہوتا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو نہیں ملتا، تو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟
یعنی انہوں نے رسالت میں خیانت کیا، غداری کی اللہ سے. اللہ نے واجب کیا کہ واضح طور پہ بتاؤ. ابو بکر کو میراث ملتا ہی نہیں ہے، اس کو بتا دے. بیٹی جس کو میراث ملتی ہے اس کو نہ بتائے. ٹھیک ہے نا. اور بیٹی بھی کون سی؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ. اور اس کے لیے اس کو اللہ نے بھی حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا دو. وہ اگر وہ غلط مطالبہ کرتی ہیں، حرام کھاتی ہیں، نستجیر باللہ، وہ جہنم جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تو نبی پہ واجب ہے کہ ان کو جہنم جانے سے بچا دیں. وصیت کرنا ان پہ واجب ہے. کیوں نہیں بتایا ان کو؟ نہیں بتایا. ٹھیک ہے نا. تو ایک ایسا چیز ہے جو بالاجماع ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں. یہ بالاجماع معلوم ہے، بالاجماع معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہوتی ہے، یہ بالاجماع. خود ابو بکر نے اعتراف کیا ہے. میں نے وہ حدیث آپ کو دکھا دیا کہ ابو بکر نے خود تکذیب کیا ہے حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہوتی ہے. میں آپ کو وہ حدیث دکھا دوں ابو بکر والی. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جز نمبر 1، صفحہ سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 191، حدیث نمبر 14. ابو طفیل روایت کرتے ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، ارسلت فاطمہ الی ابی بکر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کو پیغام بھیجا، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ، کیا تجھے میراث ملتی ہے پیغمبر سے یا اہل بیت کو ارث ملتی ہے؟ تجھے ارث ملتا ہے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا ان کے اہل کو؟ تو ابو بکر نے کہا لا بل اہلہ. ابو بکر نے کہا نہیں، اہل، ان کے اہل کو ارث ملتا ہے. تو خود ابو بکر نے جھٹلا دیا، اس نے خود اعتراف کیا. یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، جز نمبر 1. یہ مقدمہ ہے. ایک منٹ میں مقدمہ دکھا دوں مصنف کا. یہ مقدمہ ہے مصنف کا. فهذه احادیث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم الا انني ربما ذكرت بعض ما اورده بخاری معلقہ وربما ذکرنا احادیث باسانید جات. یہ وہ احادیث ہیں جن کو بخاری اور مسلم نے ذکر نہیں کیا ہے، میں نے ان احادیث کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. وہ بعض ایسے احادیث ہیں جن کو بخاری نے بغیر سند کے نقل کیا ہے، میں نے صحیح حدیث کے ساتھ نقل کیا ہے. تو یہ احادیث مختارہ جو ہیں، اس کی سب روایات اس نے ذمہ لیا کہ احادیث صحیح ہیں. اچھا، یہ کتاب اس احادیث میں روایت عبد الرحمن ابن عوف ابو بکر سے ہے. یہ حدیث کافی طویل ہے. صفحہ نمبر 90 میں کہتے ہیں وَأَمَّا الثَّلَاث، مجھے ابو بکر اپنے مرتے وقت کہتا ہے کاش میں 3 چیز میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہوتا. اس میں سے ایک یہی، وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ عَنِ الْعَمَّ وَبِنْتِ الْأَخْ فَإِنَّ فِي نَفْسِي فِيهِمَا حَاجَةٌ. کاش میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھوپھی اور بھتیجے کے میراث کے متعلق پوچھا ہوتا، کیونکہ مجھے اس کی خود شدید ضرورت ہے کہ پھوپھی جو ہوتا ہے نا انسان کے والد کی بہن، اور بھتیجی بنت الاخ، بھتیجی، پھوپھی اور بھتیجی، ان کی میراث کیا ہوتی ہے. مجھے اس کا حکم میں نے پیغمبر سے نہیں پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے اس کی شدید ضرورت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر جس چیز کے حکم کو وہ نہیں جانتا، اس کو خود ضرورت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے نہیں سیکھا. اور جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جو ہے وہ صرف، اور یہ حکم صرف مخصوص انہی کے لیے ہے کیونکہ نبی کی وہی صرف بیٹیاں، وہ اس نے سیکھ لیا اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جو میراث کے مسائل کا جاہل ہے وہ میراث کے مسائل کو جانتا ہے. تو جو خود کہتا ہے میں میراث کے مسائل کو نہیں جانتا، وہ میراث کے متعلق حدیث نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. انما معاشر میں لا نورث ما ترکنا صدقہ. اور جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، جن کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اتباع کا حکم دیا ہے، ان کو پیغمبر نے نہیں بتایا. اور وہ حکم بھی انہی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے کہ کون کو میراث نہیں ملتی، دوسروں کو تو میراث میں سے ملنی بھی نہیں ہے. تو یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہچان ہے.